أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے اس امر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے مومنوں کے لیے. اس امر پر غور کرتے ہوئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ آیات کا ذکر فرمایا ہے اور بعض جگہ آیت کا ذکر فرمایا ہے، میری توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ جہاں آیتن کا ذکر فرمایا گیا ہے وہاں کوئی بہت ہی بڑا حکمت کا راز پوشیدہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیات کے مقابل پر بظاہر آیت ایک چھوٹا لفظ ہے، یعنی ایک آیت ایک نشان، لیکن جب اسے نکرہ میں بیان کیا جائے آیتن تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان نشان ہے. چنانچہ جہاں شہد کی صفات کا ذکر فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، وہاں بھی فرمایا ان فی ذالک
لآیۃ لقوم یتفکرون، اور جہاں بنی نوع انسان کے فوائد کا اس سے پہلے انعام یعنی چوپاؤں کے ساتھ وابستہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور جہاں پھلوں کا ذکر فرمایا، یہی دو انسانی غذا اور اس کی بقا کا موجب ہیں، یعنی چوپائے اور زمین جو پھل اگاتی ہیں، ان پر بنیاد ہے انسانی زندگی کی۔ تو وہاں بھی آیات کی بجائے، حالانکہ بہت سی چیزوں کا ذکر ہے وہاں، آیات کی بجائے آیتن کا لفظ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں ایک نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ تو بظاہر آیت ایک ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے نشان ہے وہاں فرمایا لقوم یعقلون، اور دوسری جگہ فرمایا لقوم یتفکرون، کہ بظاہر ایک نشان ہے لیکن قومیں اس پر غور کرتی چلی جائیں اور اپنی عقلیں دوڑاتی چلی جائیں، لیکن اس نشان کی ماہیت کو پوری طرح پا نہیں سکیں گی۔ یعقلون میں ایک جاری مضمون ہے کہ وہ نشان جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے اور عقلیں اس کے اوپر آزمائش کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر بھی اس نشان کی کنہ کو، اس کی حقیقت کو پوری طرح پا نہیں سکتی۔ اسی طرح لقومی یتفکرون کر کے یہ فرمایا کہ ایک پوری قوم فکر میں مبتلا ہو جائے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، تب بھی اس نشان کی ماہیت کو پوری طرح اخذ کرنے کے اہل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں جو فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہاں تو ساری کائنات کی پیدائش کا ذکر فرما دیا ہے، اور اس کثرت سے نشانات ہیں اس میں کہ جو گنے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ قرآن کریم ان نشانات کا ذکر کلمہ کے طور پر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ ہمارے نشانات تو اس کثرت سے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان نشانات کو لکھتے لکھتے وہ خشک ہو جائیں، اور پھر اور سمندر ہم لے آئیں ان کی مدد کی خاطر، تب بھی وہ سمندر سوکھ جائیں گے اور نشانات ختم نہیں ہوں گے۔ اور خلق اللہ السماوات والارض بالحق میں تو صرف ظاہری زمین و آسمان مراد نہیں، بلکہ روحانی اور باطنی زمین و آسمان بھی مراد ہے۔ جب انبیاء آتے ہیں تو نئے آسمان پیدا کیے جاتے ہیں، نئی زمینیں ان کو عطا کی جاتی ہیں، اور تمام قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہی مضمون ایک جس طرح متوازی خطوط چل رہے ہیں، اس طرح صرف ظاہری تخلیق پر ہی حاوی نہیں بلکہ روحانی تخلیق پر بھی حاوی ہے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں جو لا انتہا نشانات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا کی تخلیق میں بھی لا انتہا نشانات ہیں، اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی نشان کے طور پر پیش فرمایا ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے ایک نشان ہے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ ان سارے نشانات کا احاطہ کیا جا رہا ہے یا ان کی فہرست گنائی جانا مقصود ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو اور اس بات پر غور کرو کہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو تمہیں اس میں ایک عظیم الشان راز ملے گا، حکمت اور فلسفے کا ایک ایسا قیمتی راز تمہیں اس سے ملے گا کہ تمہارے سارے مسائل اس راز کو سمجھنے کے نتیجے میں دور ہو سکتے ہیں۔ تو تمہارے لیے ایک بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ ان امور پر غور کرنا تمہارے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان فائدہ رکھتا ہے، بہت ہی عظیم الشان راز ہے جو تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تجھ پر جو کچھ وحی کی گئی ہے اس پر اس کو پڑھتا رہے
اس کی تلاوت کر اور اس پر غور کر. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور نماز فحشاء سے منع کرتی ہے اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب اس کا بظاہر پہلے مضمون سے کوئی تعلق نہیں. کہاں یہ بات کہ زمین و آسمان کو خدا نے پیدا کیا حق کے ساتھ اور اس میں ایک نشان ہے تمہارے لیے، اور کہاں اتلو ما ہوئی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. لیکن جب آپ اس مضمون کو سمجھیں کہ تخلیق سماوات والارض سے اول مراد روحانی کتاب میں روحانی تخلیق ہوا کرتی ہے، اور جب حق کے مضمون پہ آپ غور کریں تو پھر آپ کو اس کا ایک گہرا تعلق سمجھ آ جائے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام حق ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو حق کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس موقع پر دوسرے ہر حق کی نفی فرما دیتا ہے. لہو الحق، اللہ ہی ہے جو حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حق فرمایا گیا قرآن کریم میں، اور کتاب کو بھی حق فرمایا گیا قرآن کریم کو، اور یوم آخرت کو بھی حق فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم کائنات کا راز سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اس کا آغاز بھی حق ہے اور اس کا انجام بھی حق ہے. یعنی سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک سچی روح کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایک سچی روح پر نازل ہوا ہے، ایک سچی کتاب میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، اور تمہیں اس انجام تک پہنچائے گا جو اسے یوم الحق کہا جاتا ہے. ذالک الیوم الحق، جس طرح سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ آخرت کا دن جس دن حساب کتاب ہوگا. اور اگر تم اس بات پہ غور کرو تو پھر تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس میں تمہاری بقا کا راز بھی ہے اور فنا سے بچنے کے ذرائع بھی ہیں. تم حق سے اپنا تعلق جوڑ لو تو یہ زمین و آسمان تمہارے ہو جائیں گے. تم حق کے ہو جاؤ تو ساری کائنات کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں پکڑائی جائیں گی، کیونکہ اول سے آخر تک تخلیق کا مقصد ہی حق کی پیدائش ہے. حق نے پیدا کیا، حق بات کی خاطر پیدا کیا، حق طریق پر پیدا کیا، حق وجود پر نازل فرمایا گیا حقیقت آسمانی و زمینی کو، اور بالآخر اس کا انجام بھی حق پر جا کر ختم ہوگا. حق کیا ہے، اس کی مزید تفصیل پر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا مضمون قرآن کریم میں پھیلا ہوا ہے. بکثرت آیات میں حق کے اوپر بحث فرمائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حق کیا چیز ہے اور کس طرح اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن صرف مختصراً اس وقت اس کا ایک عرف عام کا جو معنی ہے، یعنی سچائی، اس کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچائی کو اختیار کر لو اور سچائی کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ، اور کسی حال میں بھی سچائی سے الگ نہیں ہونا. اگر تم سچے ہو جاؤ گے تو زمین و آسمان کی پیدائش کے مقاصد میں سے ایک مقصد بن جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ مقاصد کو ضائع نہیں کیا کرتا اور مقاصد کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہر اس طاقت کو توڑ دیتا ہے جو مقاصد کے اوپر حملہ کرتی. تو تمہارے لیے ایک ہی طریق ہے فتح یاب ہونے کا اور ہمیشہ کی زندگی پانے کا، کہ تم حق بن جاؤ اور حق کو اختیار کر لو. اور اس کا طریق کیا ہے؟ اس کا طریق آگے بیان ہوا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اگر تم حق بننا چاہتے ہو
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں یہ نمونہ دکھا کہ اس چیز کی بکثرت تلاوت کر جو تجھ پر نازل کی گئی ہے، اور قرآن کریم پر غور کرتا رہے اور اس کے مطالب کو سمجھ، پھر تجھے حق کی حقیقت معلوم ہوگی اور وہ طریق معلوم ہوں گے جن سے انسان حق کی طرف حرکت کرتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ عبادت ہے۔ اگر خدا کی عبادت کرو گے تو خدا کی طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے گا، اور بالآخر عبادت تمہیں حق تک پہنچا دے گی، اور حق تک پہنچنے کے راستے میں جو روکیں ہیں وہ بھی عبادت کے ذریعے دور ہوں گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور ناپسندیدہ امور اور ظالمانہ طریق، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خدا حق تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں، جن کا جھوٹ سے تعلق ہے، باطل سے تعلق ہے۔ فرمایا دو باتیں ہوں گی، اقامت صلاۃ کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے، اور یہی عبادت تمہارے راستے کی روکیں بھی دور کرے گی، اور تمہارے نفس کے اندر جو کجی ہے جو تمہیں حق تک پہنچنے سے روکتی ہے اس کو بھی یہ سیدھا کرتی چلی جائے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ بعض صوفیاء اس آیت کا یہ غلط مفہوم لیتے ہیں، نہ وہ اس کا پہلی آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں نہ اس آیت کا، اور بالآخر اس آیت میں جو ارتقاء پیش کیا گیا ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک خلاف اسلام طریق اختیار کر لیا گیا ہے ان کی طرف سے۔ وہ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا اور منکر سے روکنا، لیکن ذکر اللہ نہیں ہے یہ اصل۔ ذکر اللہ اس کے علاوہ ہے، اور ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ عبادت سے افضل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اسے نماز کے علاوہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے عبادت کا مضمون بیان ہوا، اس کی پہنچ بتا دی گئی کہاں تک ہے۔ عبادت تو بس اتنا کام کرے گی کہ فحشاء اور منکر سے روک دے گی، لیکن اصل عظیم الشان جو طریق ہے اللہ کو پانے کا وہ ذکر ہے، چنانچہ وہ نئے نئے ذکر ایجاد کرتے رہتے ہیں، اور نماز سے زیادہ ایک الگ ذکر بنا کر اس کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ یہ تو ایک سفر بتایا جا رہا ہے، کس طرح تم حق کی طرف سفر شروع کرو گے، اور نماز ہی کی یہ صفت بیان ہوئی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ عبادت کے ذریعے صرف تمہیں منفی پہلوؤں سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ عظیم الشان کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ نماز تمہیں اللہ کی یاد عطا کرے گی، اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ فحشاء سے روکنا نماز کا یہ بھی ایک فائدہ ہے، منکر سے روکنا بھی ایک فائدہ ہے، لیکن یہ فوائد منفی نوعیت کے ہیں، منفی نتائج، منفی ضرر سے تمہیں بچانے والے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اصل فائدہ نماز کا خدا تک پہنچانا ہے، اس کی یاد تمہارے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اس لیے وہی عبادت برحق ہے اور آخر تک پہنچانے والی ہے جو ذکر اللہ پر مشتمل، اور اس کی عظمت سے غافل نہ ہونا نماز کے بعد۔ اگر تمہاری نماز ذکر اللہ سے غافل رہے، اللہ کی یاد میں تمہیں مبتلا نہ کرے، تو اصل اور اعلیٰ مقصد سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے پھر مضمون میں ایک نئی کروٹ پیدا کی۔ عجیب کتاب ہے یہ کہ ہر آیت بعض اوقات یوں رنگ بدلتی ہے جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہو رہا ہے، اور بوریت نہیں ہونے دیتی۔
یکسانیت کے نتیجے میں جو نیند آ جاتی ہے اس کا خود علاج کرتی چلی جاتی ہے. ربط مضمون بھی قائم رہتا ہے اور مضمون کی شکل بھی بدلتی رہتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پہلی آیت بظاہر اور مضمون سے شروع ہوئی تھی، دوسری آیت اور مضمون بیان کر رہی ہے، لیکن فی الحقیقت ایک ہی مضمون ہے جس میں رنگ بدلا گیا ہے. اور یہاں بھی آگے وہی مضمون جاری و ساری ہے، لیکن ایک اور طریق پر. فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب تم اپنے نفس کی تربیت کر لو اور اللہ کی یاد کے نتیجے میں تم خدائی صفات اپنے اوپر وارد کر لو، تو یہ زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے. انفرادی تربیت کے بعد اسلام خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ بعض قومی ذمہ داریوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہے. اگر تم آسن رنگ میں رنگین ہو گئے ہو اور دوسروں کو اس رنگ کی طرف نہیں بلاتے تو تم اپنے مقصد میں ناکام ہو. کریشن سے بات شروع ہوئی تھی، تخلیق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں تخلیق کے ڈھنگ سکھا دیے ہیں، اب تخلیق کرو. زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں پیدا کیا جائے احسن الخلق کے طور پر، اور پھر تمہیں احسن الخلق کے اطوار سکھائے جائیں. اب جس طرح خدا نے تمہیں حسن عطا کیا ہے اس طرح اب آگے اس حسن کو پھیلاؤ اور تم بھی روحانی تخلیق میں مصروف ہو جاؤ. لیکن اس دوران لا تجادلوا اہل الکتاب باللتی ہی احسن، احسن طریق پر یہ کام کرنا. مجادلہ جو قرآن کریم میں آتا ہے، بار بار اس کا ذکر، یہ تبلیغ کے معنوں میں آتا ہے. اس سے مراد تلوار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تبلیغ کے مضمون کا ذکر ہے وہاں لفظ مجادلہ استعمال ہوا ہے. جادلہم باللتی ہی احسن جس طرح فرمایا، وہاں بھی تبلیغی کا مضمون ہے. تو فرماتا ہے لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، وہی مضمون ہے دوسرے رنگ میں پیش فرمایا گیا کہ تم ہرگز اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، ان کو تبلیغ نہ کرو، مگر نہایت احسن رنگ میں. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب سوال یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں ان کو احسن رنگ میں تبلیغ نہ کرو، کیا یہ معنی ہے؟ تبلیغ تو بہرحال احسن رنگ میں ہوگی، لیکن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کے نتیجے میں وہ کیا استثناء فرمایا گیا ہے، ان سے کیا طریقہ کار اختیار کرو. اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ بیان فرماتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جب تم تبلیغ کرو گے تو تمہاری دل آزاری کی جائے گی اور نہایت گندے بول تمہارے اوپر بولے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نہایت ہی دل آزار باتیں تمہارے ایسے پیاروں کے متعلق کہی جائیں جن کو تم برداشت نہ کر سکو. ایسے موقع پر کیا ہدایت ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء. یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں بد کلام کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس کے کہ ایک مظلوم کے منہ سے بے اختیار کوئی کلمہ نکل جائے. یعنی پسند اس کو بھی نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء ایک عام قانون ہے.
کہ فحش کلامی، دل آزاری، لوگوں کو زبان کے ذریعے دکھ پہنچانا، اور پھر ان باتوں کی تشہیر اور سر عام بازاروں میں گندگیاں بکنا اور جلسوں اور جلوسوں میں گالی گلوچ سے کام لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اگر تمہارے دل میں کسی چیز کی نفرت ہے تو دل میں رکھو، لیکن اس کا اظہار اس طرح کرنا کہ دل آزاری کا موجب ہو اور تکلیف پھیل جائے۔ سوء کا مطلب ہے عام گلیوں میں، بازاروں میں، تمہارے معاشرے میں عام ہو جائے تکلیف، اور تم باز نہ آؤ تکلیف پہنچانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، ہاں اتفاقاً کسی منہ سے بے اختیاری میں بات نکل جائے جبکہ وہ خود مظلوم ہو اور اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہوں لوگ۔ چنانچہ چند دن ہوئے ایک ہمارے دوست نے لکھا کہ میں بڑا سخت شرمندہ اور بڑا سخت استغفار کر رہا ہوں، ایک صاحب میرے پیچھے اتنا پڑ گئے ایک مجلس میں، اس قدر انہوں نے گالیاں دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ اس وقت پھر آخر میرے سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے بھی سختی کی اس کے اوپر، اور جب میں نے سختی کی تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے معافی کا خط لکھا اور دعا کا کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے، اور میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آئندہ مجھے صبر کی توفیق بخشے۔ تو صبر بہرحال بہت بہتر ہے، لیکن اگر ظلم انتہا کو پہنچ جائے اور بے اختیاری میں کوئی کلمہ سختی کا منہ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستثنا قرار دیتا ہے۔ اسی لیے بعض انبیاء نے بعض دفعہ سختی کی ہے جواب میں، اور اللہ میں وہ بھی شامل ہیں۔ مثلا حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے متعلق عام جو تصویر بنتی ہے وہ نہایت نرمی کی ہے، ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے پیش کر دو، تمہارا فرغل اتارے تو قمیص بھی اتار کے پیش کر دو، ایسی تعلیم ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسی سختی کی ہے جواب میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور اسی قسم کے بعض مواقع ہیں جن میں دشمن کو سمجھانے کے لیے، خصوصاً ان عیسائیوں کو جو اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے لگے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے چند کلمات سختی کے ان کے لیے استعمال کیے، اور آج تک خود مسلمان ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان عیسائیوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر گند اچھال رہے تھے تو انہیں سختی کیوں کی۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے الا من ظلم، اور ظلم کا جو معیار ہے وہ الگ الگ ہے ہر ایک کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ظلم کا معیار وہ نہیں تھا جو عام آدمیوں کا ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک صاحب آئے باہر سے، اور نماز کے بعد جب آپ تشریف فرما تھے تو نہایت گندی گالیاں دینی شروع کر دی، اور جب وہ گالیاں دیتے دیتے تھک گیا تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے۔ چنانچہ پھر اس نے بد کلامی شروع کی، میں جانتا ہوں تمہارے جیسے دھوکے باز کو، دجال کو، اور یہ چلاکیاں کسی اور سے کرو، میرے ساتھ نہیں چلیں گی، اور اس قسم کی باتیں اور گالیاں۔ اور جب وہ تھک گیا تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکراتے رہے، فرمایا اور کچھ کہنا ہے تو کہہ دیں، یہاں تک کہ وہ اس حال میں واپس گیا کہ اس نے اعلان کیا جاتے جاتے کہ میں نے بہت دنیا میں سفر کیے ہیں اور بہت لوگ دیکھے ہیں، مگر ایسا صبر اور ایسا حوصلے والا انسان میری زندگی میں کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ تو اپنے بارے میں صبر کا یہ حال، اور جب لیکھ رام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بد زبانی کی تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، جب عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شدید بد زبانی کی تو بعض جگہ آپ کو سختی کے کلمات کہنے پڑے، لیکن یہ بالعموم نہیں تھا۔ بھاری اکثریت آپ کے خطابات کی ان ظالموں سے بھی نرمی کی ہے، سمجھانے کی ہے، اور بے اختیاری ہے جہاں بھی منہ سے کوئی کلمہ نکلا ہے۔ تو احمدیوں کو بھی صبر کو اس مقام تک پہنچانا چاہیے، یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ الا من ظلم کے نتیجے میں اب ان کو زبان کھولنے کی اجازت مل گئی ہے،
زبان کھولنے کی کہاں تک اجازت ملی ہے، کن حالات میں ملی ہے، اس کو تو ہم سنت سے ہی اخذ کریں گے. اور سنت انبیاء یہ ہے کہ صبر کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت شاذ کے طور پر معمولی کلمات سختی کے ایسے نکلتے ہیں جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جذبات سے مغلوبیت کا نشان نہیں ہوتے، بلکہ دشمن کو سمجھانے کی خاطر بعض دفعہ وہ سختی بھی ضروری ہو جاتی ہے. چنانچہ اس سختی میں بھی حکمت ہوتی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ یہاں سختی حکمت کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ بھی ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا. اس لیے جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، جماعت کو کامل صبر سے کام لینا چاہیے. لیکن اگر بے اختیاری ایسی ہو جائے کہ کچھ ہو ہی نہ سکے، اب ایک آدمی کو بات کرتے کرتے کھانسی آ جاتی ہے، جتنا مرضی چاہے اس کو روک نہیں سکتا، تو بے اختیاری سے مراد ایسی بے اختیاری ہے جو واقعتاً بے اختیاری ہے. اب چاہیں بھی تو رک نہ سکے، اس میں ارادے کا دخل نہ ہو. اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کی نظر سے دیکھے گا، عفو سے کام لے گا اس سلسلے میں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. سننے والا اور جاننے والا ان معنوں میں کہ جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جو کچھ تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اس کے جواب میں وہ حال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے تمہیں اونچا بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو خدا تعالیٰ صرف سمیع ہوتا تو پھر شاید تمہارے لیے ایک فکر کی بات ہوتی کہ اگر ہم نے جواب نہ دیا تو ہمارے دل کا حال خدا کو پتہ نہیں لگے گا. فرمایا جس طرح وہ سننے والا ہے، جو ظلم تم پر ہو رہا ہے اس تمام کا تمام اس کے علم میں آ رہا ہے، اسی طرح وہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو جاننے والا ہے. اس پر بھی ان کی نظر ہے، ان دلوں کی کیفیات پر بھی اس کی نظر ہے. ان تبدو خیرن اور تخفو ہو اور تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. یہاں ایک بہت ہی عمدہ مضمون ہے مومنوں کی صفات کے متعلق. الا من ظلم کہنے کے بعد ان کے دل کی اصل کیفیت بیان فرما دی. ان تبدو خیرن اور تخفو ہو، تم اگر خیر ظاہر کرو یا اسے چھپا لو. تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. بات تو ہو رہی تھی سو کی کہ خدا بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، سوائے اس کے کہ کوئی مظلوم ہو. اور جب مظلوموں کی بات شروع کی تو وہاں سو کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا. تبدو خیرن اور تخفو ہو، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا بھلائی کو چھپا لو. تو یہاں وہی بات ظاہر فرما دی گئی جو میں نے بیان کی کہ انبیاء جب بظاہر سو کی بات کرتے ہیں جواب میں تو خیر مقصود ہوتی ہے ان کے. ہرگز دکھ دینا ان کو پیش نظر نہیں ہوتا، اس لیے ان کا اظہار بظاہر سو ہے، بظاہر سختی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے خیر کا اظہار کیا. وہ ہیں مستثنا لوگ جن کے متعلق الا من ظلم کہہ کر بظاہر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جواباً سختی کی، لیکن مان خدا نے یہ غلط فہمی دور فرما دی. ان کی سختی بھی خیر کے نتیجے میں تھی. وہ بھلائی چاہتے تھے ان کی، اور جانتے تھے کہ بعض دفعہ سختی کے نتیجے میں بھلائی پہنچ جاتی. چنانچہ ان مواقع پر بڑی حکمت کے ساتھ جو انہوں نے اظہار کیا وہ بھی دراصل خیر ہی کا اظہار ہے. اور تخفو ہو، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی شر نہیں ہے، وہ بھی خیر ہی خیر ہے. تو دو متقابل گروہ اور ان کی صفات پیش ہو گئی. ایک وہ ہیں جو جب بولتے ہیں گند بولتے ہیں اور ظلم کی بات کرتے ہیں اور سختی سے حق کو دبانے کی بات کرتے ہیں، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے
वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, वो उससे भी ज्यादा गंद है। यानी उनका जाहिर भी गंद है और जुल्म सितम है, उनका बातिन भी गंद और जुल्म सितम है, बल्कि ज्यादा गंद है जो उनके दिलों में छुपा हुआ है। उसके मुकाबले पर कुछ लोग हैं जो कभी अगर सख्त कलामी भी करते हैं तो खैर की खातिर करते हैं, और उनके सीने में तो खैर ही खैर है, शर का कोई भी पहलू उनके सीने में पैदा नहीं होता। इन्नल्लाह काना अफूवन और ताफुअन सुइन, खा तुम उसको छुपा लो या सू से कुल्लियतन दर्द गुजर फरमा लो, गोया कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह तहम्मुल के साथ बुराई के पास से गुजर जाओ। इसी मजमून को दूसरी जगह खुदा ने फरमाया वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि अगर वो रद्द अमल उनके तीन हो गए, गोया के जब बोलेंगे तो खैर की खातिर बोलेंगे और खैर की बात करेंगे, वरना अपने दुख सीनों में छुपाए रखेंगे और ये इल्म होगा उनको कि खुदा जानता है कि हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। और अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वो उस मजलिस को छोड़ देंगे, और खातिर जब मुझे जाहिल उनसे बात करेगा तो कहेंगे सलामा, अच्छा हम रुखसत होते हैं, अब हमारी यहां मजीद बैठने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। फ़इन्नल्लाह काना अफूवन क़दीरा, ऐसे लोग अल्लाह ताला को अफू पाएंगे, उन्होंने खुदा की खातिर अफू से काम लिया। उनको यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह तो उनसे बहुत बढ़कर अफू करने वाला है, जिसका मतलब यह है कि इस अदा के नतीजे में जो खुदा को पसंद आएगी, उनके बकसरत उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। तो कितना अजीमुशान दौर है ये सब्र का दौर, जिसमें खुदा की खातिर आप सब्र से काम लेते हैं और आपके माजी के सारे गुनाह दाग धुलते चले जाते हैं और अल्लाह आपके साथ अफू का सलूक फरमाता चला जा रहा है। और फरमाता है कदीरा, वो कदीर है, यानी इन हालात को इस तरह नहीं रहने देगा, इनको तब्दील फरमा देगा, और इस बात पर कादिर है कि बिलाखिर ये सू का इजहार करने वाले और सू को सीनों में छुपाने वाले इस सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे, और खुदा के अफू करने वाले बंदे और खैर दिलों में रखने वाले और खैर जुबान से जारी करने वाले अल्लाह ताला इनको गालिब फरमाएगा। तो ये वो मजमून है जहां फरमाया इल्ला मन ज़ुलिमा, तो इल्ला लज़ीना ज़लमू मिन्हुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम। अच्छा, ये बात की है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा। इसके मुतालिक मैं जिक्र कर रहा था, अल्लाह ताला फरमाता है ला तुजादिलू अहल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन इल्ला लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, जो उनमें से जुल्म करने वाले हैं उनके साथ तुम क्या सलूक करो। वो सलूक इस दूसरी आयत में बयान फरमा दिया गया जहां इल्ला लज़ीना ज़ुलिमू, कि जो लोग मजलूम हैं उनको क्या करना चाहिए। तो इल्ला से मुराद वो सलूक है, वो लोग हैं जो जुल्म करने वाले, और वो सलूक है जिसकी तफसील यहां बयान फरमाई। और अब फिर हसन बात को मजीद खोल कर बयान करता है इस वक्ती एराज के बाद कि जुल्म क्या है और जालिमों से क्या सलूक तुम्हें करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब हम तुम्हें कौल हसन बताते हैं क्या है। कूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना, तुम इन लोगों से कहो कि जो कुछ खुदा ने हमारी तरफ नाजिल फरमाया है हम उस पर ईमान लाने वाले हैं। वमा उन्ज़िला इलैकुम, तुम्हें क्या तकलीफ है हमसे, हम तो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो तुम पर नाजिल की गई, यानी जिस पर तुम ईमान लाते हो। तो अगर तो हम हमारी वही तुम्हारी वही से इस तरह टकराती कि जो कुछ तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया यानी जिस पर तुम ईमान लाते हो उसका हम इनकार कर देते,
تو پھر ایک ٹکراؤ کی شکل تھی. ہم تو کلیتاً اس پر ایمان لا رہے ہیں جس پر تم ایمان لاتے. اس کے علاوہ جس کو ہم خدا کا کلام سمجھ رہے ہیں اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. تم اس پر ایمان نہیں لاتے. اس لیے اگر غصے کا کوئی موقع ہے تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے لیے. ہم تو جو تم کہتے ہو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ایک ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہاں یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے. اور اس کے سوا جو ہم کہتے ہیں تم ہر بات پہ کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو. تو اگر عقل سے کام لیا جائے تو غصے کا موقع تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے لیے. اور عجیب الٹ قصہ ہے کہ غصہ تم کر رہے ہو اور ہم معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. وہی بات ہے کہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ اور ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے. یہ ہے مومن خدا کے بندے. عجیب نقشہ کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. اور پھر یہ دیکھو کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس ایک خدا کی طرف منسوب ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام تو خدا کے ہاتھ پر لایا جاتا ہے. ہم تو اپنے رب کے لیے اسلام لائے ہیں. تمہیں اس سے کیا تکلیف پہنچ رہی؟ تمہیں یہ تکلیف ہے کہ ہم تمہاری تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں. تمہیں یہ غصہ ہے کہ جو تمہارا ایمان ہے ہم کہتے ہیں 100% درست. تمہیں یہ تکلیف ہے کہ جو خدا نے نازل فرمایا ہم ہر بات کو مانتے چلے جاتے ہیں. اور یہ غصہ ہے کہ اس خدا کو کیوں مانتے ہیں جو سب کا خدا ہے، اور اس کے نام پر کیوں مسلمان ہو گئے. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. یہ ہے حق کی تفصیل جو خدا نے بیان فرمائی. پہلے اپنے نفوس کو پاک اور صاف کرو، عبادت کے طریق سیکھو، اور عبادت میں یاد الہی پر سب سے زیادہ زور دو. اگر تم ذکر اللہ کی عادت ڈالو گے اور اللہ کو یاد کرو گے تو تم کائنات کے مقاصد میں شمار ہونے لگے. تم حق بن جاؤ گے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر خدا تم سے توقع رکھے گا کہ اس حق کو پھیلاؤ، کیونکہ حسن کو پھیلانا یہ مومن کی پیدائش کا مقصد ہے. اور جو حسن تم نے خدا سے سیکھا ہے اسے اب دنیا میں پھیلانا شروع کر دو. اس کے نتیجے میں جب تمہیں بدی ملے، نیکی کے بدلے بدی سے تم سے سلوک کیا جائے، تو تم پھر بھی حسن کے ذریعے اس کا جواب دو، اور پہلے سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرو. ہر برے قول کا جواب خیر کے نتیجے میں دینا ہے، خیر کی نیت سے دینا ہے، اور دل میں بھی خیر ہی رکھنی ہے. اگر تم یہ کرو گے اور کامل ایمان لاؤ گے پہلی کتب پر بھی، اور جو بھی خدا بندوں پر نازل کرتا ہے ان پر تم ایمان لاتے چلے جاؤ گے، تو یہ کوئی ایسا فعل نہیں جس سے دنیا میں کسی کی بھی دل آزاری ہو سکے. یہ وہ طریق ہے جو ہمیشہ سے مومن اختیار کرتے چلے آئے ہیں. فرماتا ہے پھر تمہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں غالب کرنے پر خدا قادر ہے. یہ کس طرح نازل فرمائے گا، یعنی کس طرح حق کو غالب فرمائے گا، یہ ایک الگ بڑا تفصیلی مضمون ہے. کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں. لیکن صرف آخری بات میں یہ کہہ دیتا ہوں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے. ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہم فجاؤوہم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین. کہ دنیا میں ہم نے پہلی مرتبہ تو نبی نہیں بھیجے،
ایک لمبا دستور ہے نہ ختم ہونے والا کہ ہم انبیاء بھیجتے چلے آئیں، اور جب بھی اس قوم نے جن کی طرف انبیاء آئے انکار کیا، فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ان جرم کرنے والوں سے ہم نے بدلہ لیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق ہے یہ بات کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اب یہاں بھی لفظ حق استعمال فرمایا، اور کس طرح اس سارے مضمون کو کامل کر دیا ہے، ایک پورا دائرہ مکمل فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حق سے آغاز ہوا ہے کائنات کا، حق ذریعوں سے آغاز ہوا ہے، حق بنانے کی خاطر آغاز کیا گیا ہے کائنات کا۔ یہ جو زمین و آسمان روحانی دنیا کے بنائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ تمہیں حق بنا دیں، اور جب تم حق ہو جاؤ گے تو پھر خدا قسم کھاتا ہے اپنی ذات کی، اپنے حق کی، کہ اپنے اوپر وہ تمہاری مدد فرض کر لے گا۔ ناممکن ہے پھر کہ دنیا تمہیں ہلاک کر سکے۔ ہم سزا دیں گے ان کو جو تمہارے خلاف زیادتیاں کرتے ہیں اور جرم کرتے ہیں، اور ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور ضرور آئیں گے۔ اتنا عظیم الشان وعدہ ہو جس قوم کے ساتھ، اس کے لیے آزمائش کے چند دن کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور آزمائش کے وہ دن جو دن بدن آن لمحہ بلمحہ ان کی کیفیت بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور اندھیروں سے روشنی میں نکال کر لا رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے نئی محبتیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں، نئے مراتب عطا کر رہے ہیں روحانی۔ وہ تو ابتلا بھی احسان ہی کے رنگ رکھتا ہے کہ آخر پر پھر یہ وعدہ ہو، اور خدا اب حق ذات کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہو کہ میں ضرور تمہاری مدد کو آؤں گا، تم نے بالکل مایوس نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مایوسی کا کیا سوال یا کسی شکوے کی کون سی گنجائش ہے؟ اس لیے جماعت احمدیہ کی طرف سے تو اپنے رب کے حضور سوائے اس کی کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی کہ اے ہمارے آقا، تیرا ابتلا بھی ایک احسان ہی ہے جس کا ہم جتنا چاہیں شکر ادا کریں، مگر ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور ہمیں جو اس کام کے لیے تو نے چن لیا، یہ بھی تیرا احسان ہے، ورنہ ہم حقدار نہیں تھے۔ اور اس کے نتیجے میں تو فرماتا ہے کہ ہم تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہاری نصرت کو آئیں گے۔ تو اے خدا، ہم تو کسی چیز کے بھی حقدار نہیں، تو ہی حق ہے، تیری ہی بنا پر ہم نے حق کی ادائیں سیکھی، اور ہماری غفلتوں سے پردہ پوشی کے بھی تو نے ہی وعدے فرمائے، اور عفو کے طریق بھی ہمیں سکھائے، اور پھر عفو کا سلوک بھی ہم سے فرمایا۔ تو جو کچھ ہے تو ہی تو ہے، ہم تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس سے بہتر مومن کے دل کی اور کوئی آواز خدا کے حضور نہیں اٹھ سکتی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر